अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय टाइनी वर्ल्ड, यानी कि मैं और मेरी जी छोटी सी दुनिया। और इस छोटी सी दुनिया के अंदर जनाब मैंने आपको बताया था कि मैं रियल लाइफ के ऊपर जो बेस्ड स्टोरीज़ हैं वो आपको सुनाया करूँगी। और जो मैंने कहानी आज चूज़ की है उसका नाम है आइडियल मैटरनिटी होम, जो 1928 से 1947 के दरमियान कनाडा के शहर नोवा स्कॉटिया में बनाया गया था। और इसके बनाने वालों का नाम लायला और विलियम है। लायला जो थी वो 1908 में पैदा हुई और वो एक टीचर थी। मकामी कॉलेज में उसने टीचिंग का कोर्स किया था और उसकी मुलाकात जो थी वो अपने फ्यूचर हस्बैंड यानी कि विलियम पीच यंग के साथ हुई। जब इन दोनों की शादी हुई तो लायला जो थी उसकी उम्र 26 साल और विलियम की उम्र जो है वो 27 साल थी। और जो विलियम है बेसिकली वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन वो एक कायरोप्रैक्टर था। और इन दोनों ने 1925 में शादी की और इनके जो हैं वो 5 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से इनकी सबसे पहली औलाद जो थी वो बेटी थी। यहाँ पर इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम मकामी तौर पर एक मैटरनिटी होम बनाएं। यहाँ पर याद रहे कि इसको बनाने के लिए लायला ने जो है वो एक मिडवाइफ का कोर्स किया था। अब जनाब इन दोनों ने मिलकर जो था वो एक अनलाइसेंस्ड जो था वो मैटरनिटी होम बनाया। और इन्होंने बज़ाहिर ये शो किया कि यहाँ पर जो एक लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि प्राइवेटली बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो इसलिए इन्होंने ये अपना खोला है ताकि वो प्राइवेट का मतलब है कि वो हॉस्पिटल्स ना जाएं और वो जो है वो इस मैटरनिटी होम के अंदर जो है वो अपने बच्चे पैदा करें। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि शादीशुदा नहीं हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भी इस मैटरनिटी होम में पैदा हों। अब यहाँ पर आपको याद रहे कि ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ उसका मंज़र जो है वो 1927-28 के दरमियान का है। आजकल तो हम 2021 में रह रहे हैं, लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब आपका माशरा, जब आपका कल्चर, जब आपका मज़हब जो है वो आपको इन तमाम बातों की इजाज़त नहीं देता था। मज़हब तो ख़ैर आजकल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उस ज़माने में जो थे वो लोगों के ख़यालात जो थे वो ज़्यादा मज़हबी हुआ करते थे। उसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन इस वजह से इनका काम जो है वो चमकने लगा और काम ज़्यादा चलने लगा। उसकी ये वजह थी कि उस ज़माने में जो उजरत दी जाती थी लोगों को, वो 1 हफ़्ते के $8 मिला करते थे। यानी कि $8 को अगर हम इस वक़्त के हिसाब से देखें, ₹1000 1 हफ़्ते की तनख्वाह होती थी। जिस वक़्त ये लोग जो थे वो $500 चार्ज किया करते थे, जो कि तकरीबन 62-63 हज़ार रुपया बनती है इस वक्त के हिसाब से। तो वहाँ पर क्या होता था कि अब सबके पास तो इतनी बड़ी रकम नहीं होती थी, और जो लोग सही थे प्राइवेटली कराना चाहते थे वो तो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जो औरतें जो थीं वो बेचारी जिनके अनवांटेड बच्चे थे, वो जो थी मजबूर थी अपना बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो इस मैटरनिटी होम में आया करती थी। अब वहाँ पर ये होता था कि जहाँ जब वो $500 नहीं चुका पाती थीं, तो वहाँ पर वो $8 हफ़्ते के हिसाब से ही काम करती थीं। और ये टाइम पीरियड जो है तब तक रहता था जब तक वो उनका उधार नहीं उतर जाता था। और अल्लाह जानता है कि वो उधार उतारने के लिए कितने सालों तक की मशक्क़त किया करती थीं, क्योंकि डेफ़िनेटली ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के लिए वो और भी चीज़ें इस्तेमाल करती थीं, और ये मैटरनिटी सर्विसेज देते थे सिर्फ़। इसके अलावा बच्चे के डायपर्स या बच्चे के कपड़े या बच्चे का दूध, इन सब की चीज़ें जो है वो पैसे अलहदा से चार्ज किए जाते थे। और उसके अलावा बच्चों की या माँ की कोई केयर भी नहीं की जाती थी। वहाँ पर ये लोग कोई जो थे वो फुल टाइम डॉक्टर्स भी नहीं थे, जो कि इनको पता होता कि एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ हैं या दवाइयाँ क्या चीज़ हैं। यानी कि जाली काम इनका बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा था वहाँ पर। और दूसरी बात ये थी कि बेचारे जो अनवांटेड बच्चे होते थे, वो उसके बाद उनको जो है ये ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। और इसके अलावा जनाब इसके ऊपर जो है वो ये ज़ुल्म ये होता था कि जो बच्चे थे वो उनकी माँओं से मिलने भी नहीं दिए जाते थे। और इनके पास तकरीबन एक टाइम के अंदर 80 से लेकर 125 बच्चे जो थे वो इनके पास हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते थे। अब जनाब कहानी में एक और ट्विस्ट ये आता है कि दुनिया में सारे बच्चे नॉर्मल भी नहीं होते, दुनिया में सारे बच्चे हेल्दी भी पैदा नहीं होते। उनमें मसले मसाइल भी होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ डिफ़ॉर्म पैदा होते हैं।
تو سوال یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بک سکتے، تو ان بچوں کا یہ کیا کرتے تھے؟ ان بچوں کے ساتھ بھی ایک ظلم کی بڑی ہی کہانی چلائی جاتی تھی جناب۔ وہاں پر جب لوکل مارکیٹس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو مکھن جو ہے وہ لکڑی کے کریٹس میں آیا کرتا تھا، لکڑی کے بڑے بڑے باکسز میں آیا کرتا تھا، اور یہ اس لوکل مارکیٹ سے جا کے وہ خالی جو ہے وہ مکھن کے کریٹس جو تھے وہ یہ لے آتے تھے، اور جو بچے مر جاتے تھے، یا یہ وہ بچے جو ان کے کام کے نہیں تھے، جو لوکل مارکیٹ میں نہیں یہ لوگ بیچ سکتے تھے، یہ ان کو مار دیا کرتے تھے، یعنی کہ خوراک نہیں دیتے تھے اور صرف پانی کے اوپر رکھتے تھے، تو وہ بچے جو ہیں وہ 1 2 یا 3 ہفتے کے درمیان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور پھر یہ ان بچوں کو ان بٹر باکس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ان باکسز کو ان بچوں کے تابوت کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور اس پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ ان ماؤں سے ہی ایک بچے کو دفنانے کے $25 بھی چارج کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بعض اوقات ان کو جو ہے یہ باکسز اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو یہ ان بچوں کی جو میت ہے یا لاش ہے یا ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو یہ لوکل مچھیروں کو دے دیا کرتے تھے، اور وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے، اور ان بچوں کو آج بھی بٹر باکس بیبیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کے پاس ایک گلین نام کا بندہ تھا جو کہ ان کے پاس ہینڈی مین کے طور پہ کام کیا کرتا تھا، اور اس نے بتایا کہ اس نے 100 سے 125 باڈیز جو تھیں وہ فاکس ووڈ فارم کے اندر جو ہے وہ دفنائی تھیں، جو کہ لائلہ کے پیرنٹس کی ہی پراپرٹی تھی، یعنی کہ اس کے پیرنٹس کا فارم ہاؤس تھا، جس کے اندر وہ قطار در قطار در قطار ان بچوں کو جو تھا وہ دفناتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جناب، جو لالچ ہے اس کی انتہا تو ہوتی نہیں، یہ لوگ جو تھے وہ بچے بیچنے کا علیحدہ کاروبار کرتے تھے، پیدا کرانے کا علیحدہ کاروبار کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو تھے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی تھے، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ تن من دھن کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سارا دن اور رات ادھر لگا رہے ہیں، تو بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے وہ ان کو ڈونیشنز دیا کرتے تھے، ان کو پیسہ بھی دیا کرتے تھے، اور ان کا جو تھا وہ کافی اچھا جو تھا یہ کاروبار چل رہا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک جو تھی وہ عورت لائی گئی، جس کو جو تھا وہ جس کی بیبی گرل یعنی کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بچی جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک تھی، نارمل تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لائلہ نے آ کر اس کو بتایا کہ تمہاری بیٹی کی جو ہے وہ حالت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، تو عورت نے اس کو فوراً کہا کہ نہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بچی دیکھی ہے جو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے اپنی بچی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ یہاں پر یہ کرتے تھے کہ ماں اور جو بچے تھے وہ علیحدہ علیحدہ رکھے جاتے تھے، تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات جو تھی ان کی زیادہ نہ ہو، لیکن لائلہ نے اس کو کہا کہ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جب سے ہی حالت ٹھیک ہوگی میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد یا کچھ ہی شاید دنوں کے بعد اس نے آ کے بتایا کہ نہیں، تمہاری بچی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، بلکہ ہمیں $25 چاہیے، ہم نے اس کو جو ہے وہ دفنانا ہے۔ وہ عورت جو تھی اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان لائسنسڈ ہوتے ہو یا ان لائسنس کام ہوتا ہے، یا آپ کا ظاہری بات ہے شادی کے بغیر بچہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، تو اس عورت کے پاس ثابت کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے اپنی آواز اس چیز کے خلاف جو تھی وہ ضرور اٹھائی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کافی لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس طرف جو ہے وہ انگلی اٹھانی شروع کی۔ یہاں پر جناب جو ہے وہ 1928 سے 1946 کے درمیان 1500 بچے جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ 1934 یعنی 1934 کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور پولیس نے جو ہے وہ ثبوت ان کے خلاف اکٹھے کرنے شروع کیے، اور بالآخر 1947 کے اندر جو ہے وہ آئیڈیل میٹرنیٹی ہوم کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن
پیسے والے لوگ تھے اور ان کے پیچھے بڑے لوگ تھے، کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے $10,000 میں ایک بچہ بیچا تھا وہ ڈیفینیٹلی کوئی عام لوگ نہیں تھے، اور اس وجہ سے ان کو اتنی کوئی خاص جیل بھی نہیں ہوئی، اور $150 صرف ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا، جو کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے بھی کچھ بھی رقم نہیں بنتی، اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کمائے ہوں ان کے لیے تو بالکل بھی یہ کچھ رقم نہیں تھی۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یہ آخر اس چیز سے بچ گئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو ولیم پیچ مین تھا اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کینسر کے ساتھ ہوئی 1962 میں، اور اس کے بعد جو لائلا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی لوکیمیا، یعنی کہ ایک وہ بھی کینسر ہی ہے، لوکیمیا یعنی کہ بلڈ کینسر کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ لائلا کو دفن جہاں کیا گیا وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں پر اس نے 125 بچے جو تھے وہ بٹر باکس کے اندر اپنے ماں باپ کے فارم ہاؤس میں دبائے تھے۔ ہاں جی جناب، لائلا کی قبر جو ہے وہ اس فارم ہاؤس کے اندر ہی بنائی گئی ہے۔ ہاں جی جناب، یہ کہانی ہے آئیڈیل میٹرنیٹی ہوم کی، جو کہ شروع تو ہوئی تھی شاید لائلا اور ولیم کی نیک نیتی سے، مگر یہ ختم ہوئی ہے لالچ کی انتہا پر جا کر۔ اس زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ایک یہ میٹرنیٹی ہوم تھا اس کے اندر 1500 بچے پیدا ہوئے تھے، جس میں سے انہوں نے 125 بچے جو ہیں وہ گلین نے، ان کے ہینڈی مین نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس نے دفنائے ہیں۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے بچے جو ہیں وہ انہوں نے مچھیروں کو دیے تھے، اور نہ جانے کتنے بچے جو ہیں وہ انہوں نے بیچے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی جو چھوٹی سی دنیا ہے اس کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ ریئل ٹائم سٹوریز ہی بتاؤں گی، تو یہ واقعتاً میں ایک بڑی ہی دل خراش مگر ایک سچی کہانی ہے۔ تو جناب بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو جناب لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جناب دوسری کسی ریئل ٹائم سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔